شعبان کی ایک اور اہم عبادت استغفار کرنا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان آنے والی ہے نا، شب برات، ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے، تو ہمیں یہ رات سے پہلے خوب استغفار۔ مہینہ شعبان کا مہینہ ہمارے ساتھ ہے، اور نبی پاک کا فرمان شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت ہم تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ۔ شعبان کا ایک نام شہر القرآ یعنی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان، تو میرے لیے کیا ہے؟ رجب کی بات بھی نرالی، رمضان کی بات بھی نرالی، تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ تو یہ مہینہ خاص تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، تو اللہ ہمیں اس مہینے میں خوب درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، خوب قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر سبحان اللہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے وہ شعبان میں رکھا کرتے۔ باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے، صبح رات کو کبھی جائیں، رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار، مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، فلاں پرابلم ہو جائے گا۔ اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ، وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے، ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے، مگر وہ احساس تو ہو۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح الارم رکھتے ہیں لوگ، اسکول کا، بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی، باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا، نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا۔ وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی، اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں، یعنی جس کا ابتدائی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا، اس سے رب کیسے راضی ہوگا؟ اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب عشاء، کیا کرے، کاروبار میں بیزی، کیا کرے، دوستوں میں بیزی، فیملی میں بیزی۔ کمال ہے یار، پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے۔ اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا، ابھی ہم نے شب معراج گزاری ہے، معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے۔ ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے، ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے، دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایک نماز سے باہر آ رہا ہے، دوسری نماز میں، یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، ہم سب کا ہوگا، تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا، یا سجدے میں انتقال ہوگا، یا وضو میں انتقال ہوگا، یعنی کسی اچھے کام میں ہی اس کا انتقال کا چانس ہے۔ اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا۔ نہ کریں ایسا۔ ابھی آپ نے پچھلے 2-4 دن 5 دن سے ہم سب ایک واقعے میں گم ہیں، ہم سب گم سم ہیں، ہم سب کی کیفیت عجیب ہے۔ جو گل پلازا میں واقعہ ہوا، اس سے کیا پتا چلا کہ کیا اہمیت ہے زندگی کی یار، ہمارے مال، ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے۔ رات کروڑ پتی بندے سوئے تھے، صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا۔ کس بات پر اتراتا ہے انسان، کس بات پر کر رو فر ہے کہ میرا جاہو جلال، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا سب کچھ۔ اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے اس وقت زکوٰۃ لینے والے بن چکے، اور یہ پھر تو مال ہے نا یار۔ اس سے زیادہ تکلیف تو وہ ہے کہ جن کے پیارے اندر جل گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے 67 تقریباً لوگ شہید ہوئے ابھی تک، جو بتایا جا رہا ہے صرف 17 لوگوں کی باقیات ملی ہے۔ 50 کے قریب لوگ وہ ہیں جن کے جسم کچھ بھی نہیں ملا۔
کبھی سوچو تو صحیح کہ ان کا اس گل پلازا کے اندر تکلیف کا عالم کیا ہوا ہوگا جب ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا. میں تو پرسوں ایک جنازہ پڑھایا, کل جنازہ پڑھایا میں نے, تو میں تو عجیب کیفیت میں ہوں. جب میں نے جنازہ پڑھا ہزاروں لوگ تھے, آنکھیں اشک بار تھیں, بارش بھی برس رہی تھی, ایک عجیب روحانی منظر تھا. لیکن اس کے دوستوں کو میں نے دیکھا, اس کی فیملی ممبر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن مجھے بتائیں, جس بندے کی باقیات بھی نہیں ملے گی, اس کے گھر والوں کو چین کیسے آئے گا؟ وہ کس کا جنازہ پڑھیں گے, کس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں گے؟ میرے والد کدھر گیا, میرا بچہ کدھر گیا, میری زوجہ کدھر گئی, کیسے بیچاروں کو چین آئے گا؟ تکلیف سوچیں. یہ بحث الگ ہے یہ حادثہ کیوں ہوا, میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں سوچتے ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں بھائی, مجھے بھی مرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, جمعے کا دن رحمتوں کا دن ہے, اے اللہ میں جلنے والی, کٹنے والی, پھٹنے والی, ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا. اے اللہ عافیت والی, خیر والی, نمازوں والی, بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما. لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا, قبر میں تو جانا ہے نا. کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز, اب تو شعبان آ گیا, اب اگلے تھوڑے دنوں بعد میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں. تو توبہ کر لیں, نماز پڑھیں, نماز کی سستی ختم کریں, نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں, یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. آج بھی یہ وبا عام ہے, نیکی کرنی ہے لوگوں کو دکھانا ہے. نیکی کر, پہلے کہتے تھے دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال, لوگوں کو بتانا ہے. ریاکاری کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, یہ ریاکاری. لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے حاجی کہیں, لوگ مجھے سخی کہیں, میری واہ واہ ہو جائے, اس کا مطلب یو آر ناٹ میکنگ ورشپ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, آپ لوگوں کے لیے کر رہے. خود اپنے دل سے پوچھیں, نیکی کر کے کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں, میں ذرا ڈالوں سوشل میڈیا پہ, پھر دیکھوں کتنے لائکس آئے, کتنے سبحان اللہ, کتنے جو بھائی. خود سوچیں یار, ایکچولی ریاکاری سے جو بچنے کا طریقہ ہے نا, اپوزٹ آف ریاکاری اخلاص ہے, اور اخلاص ایکچولی اخلاص از دا کی آف قبولیت. قبولیت کی چابی ہے, ایکسیپٹنس کی چابی ہے. اور وہ کیا ہے؟ بڑی پیاری طریقہ بتایا علماء نے کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں کو پتا چلے؟ کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں سب کو پتا چلنی چاہیے. 15 سال پہلے حج کیا تھا وہ 1500 لوگوں کو بتا چکے ہوں گے. کل جھوٹ بولا تھا وہ بتائیں گے کسی کو؟ آج صبح موبائل پہ کچھ دیکھا تھا وہ بتائیں؟ وہ نہیں, وہ پتا نہ چلے. 15 سال پرانا میں حاجی, میں نمازی, میں حافظ. میں نہیں کہتا یہ کرنا گناہ ہے. نیت سوچیں اپنے دل میں کیا ہے. کسی حاجی کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہہ رہا, اپنے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیت سے بتا رہا ہو, ہم کسی پر الزام نہ لگائیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی, اپنے آپ کو تو چیک کریں نا. کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین ہم, کیا فرمایا قرآن کہتا ہے الذین ہم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور اب آخری بات, قرآن کیا کہتا ہے ہمیں سمجھنا ہے, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. معون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں. مطلب یہ کہ منافقین اتنے کنجوس, بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگ لے تو یہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں ادھار دیا کرے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کون سی چیز جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے, یعنی کوئی مانگے تو منع نہیں کرنی چاہیے, فوراً دینی چاہیے. تو فرمایا پانی, نمک اور آگ. اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ کہتے ہیں حضور پانی کا حکم, پانی تو سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی مانگے اسے پلا دے, آگ اور نمک سے کیا مراد ہے, حکم کیوں ہے؟
فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس نے اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ دیتے تھے لوگ, آگ لگاتے تھے, یعنی اس کے چولہے کا اگر آپ نے انتظام کر دیا, اس چولہے پہ جتنا کھانا بنا سب آپ نے خیرات کیا. فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ سارا کھانا خیرات کیا جس کھانے میں نمک کی وجہ سے لذت آئی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور جس پانی, صرف پانی پلانے کی فضیلت کیا ہے, فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جب پانی عام ملتا ہے, نارمل پانی ملتا ہے, تو اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور جس نے کسی مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اس نے گویا اسے زندگی بخشی. نارمل پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے, اور جہاں پانی نہیں وہاں پلانا. مگر ادھر دل ہی نہیں چلتا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لوگ, اپنی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے. کنجوسی بھی منافقین کا اور کفار کا انداز ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج سورہ معون ہم نے سنی, اس کی تفسیر سنی, کفار کی عادتیں سنی. چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ عادتیں میرے اندر تو نہیں. یتیم کا مال کھانا یہ کفار کا طریقہ, مسکین کو مدد نہ کرنا یہ کفار کا طریقہ, اپنی عبادتیں دوسروں کو دکھانا, ریاکاری کرنا, اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے عبادت کرنا, یہ کفار کا طریقہ. مسلمانوں پر خرچ نہ کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ دینا, یہ بھی کفار کا طریقہ ہے. اللہ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ہم ایمان والوں کے اوصاف اپنانے والے بنیں, ہم سخاوت کرنے والے بنیں, ہم اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بنیں اور یتیموں مسکینوں کے مددگار بن جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چند اہم عبادتیں ہیں جو ہمیں شعبان میں کرنی ہے. جمعہ کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی آج مختصر صورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معون کی آج بات ہوگی. سورہ معون تیسرے پارے میں ہے, 7 آیتیں ہیں, 1 رکوع ہے. اور معون کے معنی ہے معمولی چیز, استعمال کی معمولی چیز. اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس صورت میں تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا. ایک روایت کے مطابق یہ صورت آدھی مکہ میں مکہ کے غیر مسلموں مثلاً ابو جہل, عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی, جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس آیت میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے. اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی جس کو یہ ذہنی نہیں کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا, جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے. پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا. تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے. قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے. جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے. وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے, انہیں دھکے دیتا ہے. یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے. یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے. یہی انکار کنجوس بناتا ہے. حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ صورت, ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور آپ میں سے کئیوں کو وہ صورت یاد ہوگی. پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں, پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ 7 آیتیں ہیں. یہ صورت کیوں نازل ہوئی, اس کا شان نزول کیا ہے, اب ذرا یہ سنیں.